السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما يغزوكم من نعمته وأحبوني لحب الله وأحبوا لأهل بيتي لحبي أو كما قال صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، محبت رسول کے بارے میں کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب اتصال ہے، مل کے رہنا، جوڑ کے رہنا۔ جس چیز کے ساتھ آدمی رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ کیسی ہے؟ جھونپڑی والے کو اپنی جھونپڑی سے محبت ہے، جیسے کوٹھی والے کو کوٹھی سے۔ جانور پالتے ہیں، جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے، جانور بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کتے اور بلے ان کو جب پالتے ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے اور وہ بھی محبت کرتے ہیں، بلاؤ آ جاتے ہیں، پیار ہوتا ہے۔ یہ اتصال کی وجہ سے ساتھ مل کے رہ کر۔ حضرت مولانا نانوتوی، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، قربانی کے لیے جب گائے خریدتے تو پہلے خریدتے کافی دیر، اور خود آپ اس کی خدمت کرتے، اس کو چارہ ڈالتے، اس کو پانی پلاتے، اس کو سیر کراتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، اور سیر کراتے کراتے کبھی دوڑ پڑتے، وہ بھی دوڑتی، خود بھی ساتھ دوڑتے۔ کیا؟ اس واسطے کہ محبت پیدا ہو جائے۔ جب ذبح کریں تو پھر کچھ دل کو محسوس ہو کہ واقعی کوئی چیز میں نے قربان کی ہے، اس چیز سے محبت ہو، پھر اس سے جدائی کی بات مشکل ہو۔ یہ تو عام ایک اصول ہے، جس سے قرب ہو اس سے محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اور ہمیں نبی علیہ السلام سے قرب ہے، نہیں تو پیدا کرنا چاہیے۔ حقیقت میں تو ہے، ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر محسوس نہیں ہوتا۔ جب ہم ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔
یعنی جیسے تم اپنی جان سے محبت کرتے ہو نا، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اللہ کا نبی تمہاری جان کا نقصان نہیں برداشت کرتے، وہ محبت رکھتے ہیں۔ واقعات شاید ہیں، کتنی محبت آپ کرتے ہیں، کیسا پیار کرتے ہیں، ایک ایک سے پیار کرتے ہیں۔ صحابی سب یہ سمجھتے مجھ سے زیادہ پیار ہے، وہ سمجھتا میں اس سے زیادہ پیار ہے، یہ پیار بھی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو تبلیغ کرتے وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ محبت کی وجہ۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا ساتھی ہے، تو یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کا نقصان اٹھائے گا، تو اس کو سمجھاتا ہے، نہیں سمجھتا، تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ والسلام اپنے امت کے ہر فرد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ایمان لائے اور جنت میں جائے۔ اور بعض دفعہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ان پر ہلاک کر دیں گے اس واسطے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ آپ کا کام تو صرف ہماری بات اچھے طریقے سے انہیں پہنچا اور سمجھا دینا ہے۔ ایمان نہ لائے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں لائے۔ لیکن آپ تو یہ چاہتے تھے نا سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، سب کے سب جنت میں چلے جائیں، اس واسطے آپ کو تکلیف ہوتی، اللہ میاں روکتے ہیں، اتنا اثر نہ لیں، بس تو معلوم ہوتا ہے آپ کو محبت تھی ایمان والوں کے ساتھ بھی، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ بھی محبت تھی۔ وہ چاہتے ہیں ایمان لائے یہ لوگ، آپ چاہتے ہیں، تو اتصال ہے۔ پھر ایک اور طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتصال کا، کہ اللہ سے محبت کرو، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرب ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب نہ ہو تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، ختم ہو جائیں۔ اللہ کی دوسری مخلوق ہمیں دبوچ لے، ہم اب عزت سے پھرتے ہیں۔ اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ قُلْ مَنْ يَقْرَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، تمہاری دن رات حفاظت کون کرتا ہے؟ پیدا ہی اس نے کیا ہے، کھلایا بھی اس نے، حفاظت بھی وہ کرتا ہے۔ اس سے محبت کرو، محبت کرو گے تو اطاعت کرو گے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، تم مجھ سے بھی محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو۔ ہاں ایک لفظ اور فرمایا لما یغروکم من نعمتہ، باقی احسان تو الگ رہے، وہ تمہیں کھلا پلا رہا ہے، غذا دیتا ہے روز، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس واسطے محبت کرو۔ اللہ، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے ساتھ، کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور اللہ نے فضل کر کے تمہاری جنس سے بنایا ہے مجھے، میں بھی انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اللہ کی راہ دکھانے آیا ہوں، تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے آیا ہوں، تمہاری آخرت بنانے آیا ہوں۔
تمہاری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، وہ طریقہ مجھے اللہ نے بتایا، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کی نعمت مجھے سمجھو، اس واسطے میرے ساتھ محبت کرو۔ پھر اللہ سے محبت کا کیا مطلب؟ تسبیح نہیں پڑھنی، مجھے محبت ہے، محمد اطاعت کرنی ہے۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت پورے دین میں کرو، دین پر چلو۔ جب دین پر چلو گے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، آسانی سے رہو گے، تمہیں کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا ہے، اس میں حالات تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن تم اتنے پریشان نہیں ہو جاؤ گے حالت بدلنے سے جتنے عام لوگ جن کا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی پریشان، ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف، جو دوسروں کو محسوس ہو یہ کہ بڑی تکلیف ہے، اس کو اتنی محسوس نہیں ہوتی، وہ اس نے صبر کر رکھا ہے۔ صبر اپنے ذہن کو جب سمجھا دیا جائے تو پھر نہیں ہوتی تکلیف اتنی، ورنہ جزا فضا ہائے ہائے جب کرتا ہے تو بس دوسروں کو ہی پریشان کرتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ اطاعت کرو، اللہ کے رسول تمہاری تکلیف برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس اللہ کے عظیم الشان رسول آئے ہیں، تمہاری جن سے آئے ہیں، اور تمہاری تکلیف ان کو گرا گزرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیثوں میں آتا ہے، نماز آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میں ارادہ کرتا ہوں آج ذرا لمبی رکھا، فلانی صورت پڑھ کے ذرا لمبی پڑھتا ہوں، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، باہر سے بچے، میں اپنی حرکتیں چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں بھی پہلے مسجد میں آیا کرتی تھی، اس زمانے میں بھی بعد میں روک گیا، اتنا تو نہیں روکا لیکن اب بھی جاتی ہے۔ تو عورت وہ جس کا بچہ رو رہا ہے وہ بچہ الگ پریشان ہوگا، یہ عورت نماز میں الگ پریشان ہوگی، فوراً نماز ختم کریں تاکہ یہ ماں اپنے بچے کو اٹھائے۔ اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی محبت، اتنا پیار۔ اللہ اکبر۔ تو پیار کرو میرے ساتھ اس واسطے کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور میرے پیار سے کرنے سے تمہیں اطاعت کی توفیق ہوگی، یا تم اطاعت کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔